بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1089 ہے، 1089، اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 101 اور 102، 101 and 102۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ اذا، اور جب، بدلنا، ہم بدلتے ہیں، آیتن، ایک آیت کو، مکان آیتن، بجائے دوسری آیت کے، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما، اس چیز کو جو، ینزل، وہ نازل کرتا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں وہ کافر، انما انت، یقیناً تو مفتر، گھڑ لانے والا ہے، بل اکثرهم، بلکہ اکثر ان میں کے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے اس قرآن کو، روح القدس، جبرائیل نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت، تاکہ وہ اللہ ثابت رکھے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، وہ بشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے۔ ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم کوئی آیت، کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہے۔ کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوتے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے۔ تیسری بات، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پانچویں بات، کہہ دیجیے کہ اس قرآن کو آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل امین حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ چھٹویں بات، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ ساتویں بات، اور مسلمانوں کی کے لیے رہنمائی اور بشارت ہو۔ بزرگان محترم، جس طرح کسی دکان کے مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی ایک چیز کو اوپر رکھے اور کسی دوسری چیز کو نیچے رکھے، اور کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے دکان کے اندر رکھے اور کسی چیز کو دکان سے باہر رکھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات نازل کیے ہیں، بات ایسے احکام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی آیت کو اٹھا لے، یعنی منسوخ کر دے، اور اس کی جگہ دوسری آیت یعنی دوسرا حکم نازل کر دے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اس کے اختیار کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ جب مکی کے مشرکین نے کسی آیت کو منسوخ ہوتے دیکھا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آر دلائی اور یوں کہا کہ تم تو باتوں کو گھڑ لینے والے جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، اور خود سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوخ کرنے والے ہو، اس لیے کہ تم آج کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہو اور پھر اس کام سے روک دیتے ہو۔ ان نالائقوں کو کیا معلوم کہ ان احکامات کے بدلنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، اور اللہ کو رائے اور مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے۔ دنیا میں سب کچھ اسی کے ارادے سے ہوتا ہے، وہ سب پر غالب ہے، اس کے پر کوئی غالب ہو نہیں سکتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو خود سے گھڑنے والے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 107 میں یہی بات کہی گئی، ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں بھی یہ بات کئی کافروں کے اعتراض کا جواب دیا گیا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ جب مکے کے مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ آپ ان احکامات کو خود سے گھڑ لینے والے ہیں اور اس بات پر آر دلائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ جواب بھی دیا کہ اے مشرکو، اس حقیقت کو سن لو، یہ قرآن مجید محمد عربی کی طرف سے گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ کہہ دیجئے پیغمبر، نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیجئے کہ پیغمبر تمہارے رب کی طرف سے روح القدس یعنی جبرائیل امین نے اس قرآن کو اتارا ہے، یعنی تم پر جبرائیل امین نے اس کتاب کی اللہ کے حکم کے مطابق تلاوت کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سچائی اور حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے، اور یہ کتاب سچائی، انصاف اور حکمت پر مبنی کتاب۔ اس قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا کہ ایمان والے دین حق پر ثابت رہیں اور ان کے یقین میں مضبوطی آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، وہ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کا ہر کام درست ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دو صفتیں بتائی گئی کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے جو اس کے ماننے والوں کو راہ حق اور راہ نجات بتلاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں قرآن مجید کو متقیوں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا، ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری صفت قرآن مجید کی یہ بیان بتلائی گئی کہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 میں قرآن مجید کے بارے میں یوں کہا گیا، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے لیے خوشخبری دینے والی کتاب۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 میں قرآن مجید کے بارے میں یوں کہا گیا، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، کہ یہ قرآن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔